اس لیے رشتہ دیکھنے میں سب سے جو پہلی چیز دیکھنی چاہیے اس کا دین دیکھنا چاہیے، اس کا اخلاق دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے تو ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ اونہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پر ان کا حق ہے کہ وہ اللہ ان کی مدد کرے۔ جو ہم سب کا مالک ہے، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے، غربت کو دور کر کے غنی کرنے والا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم مفلس ہو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ اونہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، مجاہد ہے اور کفار سے لڑنے والا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ المکاتب الذی یرید الاداء، جو بندہ کسی کے ساتھ مکاتبت کرتا ہے، جیسے پہلے دور میں غلام اپنے مالک کے ساتھ لکھ لکھا کر لیتے تھے کہ یہ کتنا مال ہم سے طے کر لے، اتنا عمل کر دوں، میں اتنا مال دے دوں، اگر میرا کوئی مال تمہیں دے دے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اور وہ لکھ لکھا کر کے اس کو ادا کرنے کی نیت ہو اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اپنے یہودی مالک سے جا کے مکاتبت کر لیں، انشاءاللہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے مکاتبت کر لی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت بھی لگوائے صحابہ سے لے کے، اور اس کو سونا بھی دیا جو اس کے ذمہ اس نے مکاتبت کی تھی، اور وہ اللہ کے فضل سے آزاد ہو گئے۔ آج بھی کوئی مکاتبت کسی سے بھی ہم کر سکتے ہیں، کوئی لکھ لکھا ہوتا ہے، کسی سے کوئی ہم مدد لیتے ہیں اور یا ادھار لیتے ہیں اور اس کو واپس کرنا ہے تو آپ لکھ لکھا کر لیتے ہیں انشاءاللہ میں اتنے ٹائم میں دے دوں، کیونکہ ہر چیز کو لکھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور اپنی وصیت کو لکھنے کا بھی حکم دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تیسرا وہ شخص وَالنَّاكِعُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ نکاح کرنے والا جو اپنی حفاظت کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔